اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نے آیت نمبر 76 سے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن میں اس میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتی ہوں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی، کل کے لیسن میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح اہل کتاب جو تھے، یہود جو تھے، وہ چالیں چل رہے تھے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر ابھارنے کے لیے اور دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دور رکھا ہوا تھا اصل کتاب کے علم سے، اور ان کی اس بد باطنی جو وہ تھی، ان کی چالیں، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بدنیتی کا حال بھی بتا دیا کہ اگر ان کے پاس جو ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ کنٹار بھر سونا بھی رکھیں ان کے پاس، ان کے پاس مطلب ایک خزانہ، ایک ڈھیر ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دیں، تب بھی وہ واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دینار بھی اگر ان کے پاس رکھیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی چالوں کے بعد پھر ان کی بددیانتی کا ذکر جو آیا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر کیوں رہے ہیں، یہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، یہ احکامات کو بدل دیتے ہیں، اور یہ جائز سمجھتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں جو مرضی چاہیں یہ کرتے رہیں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے سینیریو میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کے رویہ رکھا گیا ہے، اور کس طرح ریسنٹ ہسٹری میں بھی اور پیچھے بھی آپ قدیم تاریخ میں بھی جاتے ہیں، تو اس قوم نے دوسرے مذاہب، یہ نہیں کہ صرف مسلمان، عیسائیوں تک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا، اور کس طرح اگر یہ بظاہر اسلحے کے زور پہ نقصان نہیں پہنچا سکے نا، تو انہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں، اپنی سازشوں کے ذریعے کیسے کیسے جو ہیں وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو یا دیگر ادیان کے لوگوں کو نقصان پہنچائے ہیں۔ تو بیسکلی ان کے علماء نے جو ٹیچنگز ان کو دے رکھی تھی، جیسے پیچھے بھی انہی آیات کے ریفرنس میں ہی ہم نے پڑھا نا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے تھے أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کی ایک سوچ تھی جو ڈیولپ کی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہودیوں کا غیر یہودیوں کے معاملے میں، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا غیر یہودیوں کے بارے میں ان کی جو کتابیں ہیں، قانونی کتابیں جو ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ سے تلمود کا، ٹھیک ہے، تلمود جو ہے وہ یہودیوں کی قانون کی کتاب ہے، رائٹ۔ اب اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے سوری کہ اگر اسرائیلی کا بیل، یعنی بنی اسرائیل کے کسی شخص کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، یعنی ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل جو ہے غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پہ کوئی تاوان نہیں، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے گا تو اس سے تاوان لیا جائے گا۔ اب یہ ڈسکریمنیشن دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں طرف جانور ہی ہیں، دونوں طرف انسان ہی ہیں، لیکن کس قدر فرق ہے، تعصب کتنا ہے کہ اگر اسرائیل کا شخص ہے، اسرائیلی ہے، تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں، چاہے جو مرضی کرتا پھرے اس کا جانور، اور اگر غیر اسرائیلی کا جانور وہی کام کرتا ہے تو اس کو پھر تاوان بھرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے تلمود میں کہ اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے تو دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد آبادی کس کی ہے، اگر تو آبادی اسرائیلیوں کی ہے یعنی یہودیوں کی ہے پھر تو اس چیز کا اعلان کرے اور اس کے مالک تک پہنچائے، لیکن اگر کسی اسرائیلی کو کوئی گری ہوئی چیز ملتی ہے اور قریب آبادی
غیر اسرائیلی کی ہے تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ان کی کتاب میں ربی شموئیل جو ہے ان کا، اس کا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ اگر امی یعنی نان اسرائیلی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اگر مقدمہ قاضی کے پاس جاتا ہے اور قاضی اسرائیلی کو اسرائیلی قانون کے مطابق مقدمے میں اس کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے تو یہ کہے کہ چونکہ ہمارے قانون میں یہ چیز ہے تو ہم اس کے تحت فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ اسرائیلی کو دوسرے کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو جتوا دے اور کہے کہ چونکہ تمہارا قانون خود یہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی بہرحال اس نے جتوانا، مقدمے کا فیصلہ اسرائیلی کے حق میں ہی دینا ہے۔ اور اگر دونوں طرح کے قانون جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر وہ کوئی بھی ہیلا کر سکتا ہے، یعنی کسی قسم کی بے ایمانی، جھوٹی گواہی، کچھ بھی کر کے وہ مقدمے کا فیصلہ اسرائیلی کے حق میں ہی دے گا۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیل کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب اس طرح کے تعصب کی بنا پر جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جب یہ پروان چڑھتے ہیں تو حق ان کے نزدیک کیا ہے کہ بس صرف اسرائیلیوں کا خون جو ہے وہ محترم ہے، وہ بہترین ہے، باقی سب جو ہیں ان کا خون بہانا، ان کو قتل کرنا، ان کی املاک پہ قبضہ کرنا، جلانا، گھراؤ کرنا، عورتوں سے زیادتی کرنا، ہر چیز جائز ہے۔ جب وہ اس سوچ پر پروان چڑھتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس قسم کے تعصبات ہمارے ہاں فرقہ واریت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کس طرح کے کہ دوسرے کی تو بات سننی نہیں، دوسرا کوئی بھی دلیل لے آئے، آپ نے بس اپنی ہی بات کرنی ہے اور آپ نے وہی ماننا ہے جو آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے تعصبات کے ساتھ چاہے کوئی بھی قوم ہو وہ ایسی ہی متشدد پروان چڑھتی ہے جس کے اثرات اب ہم دیکھتے ہیں۔ ایک فرقے والے دوسرے فرقے والوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو واجب القتل تک قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں، مسلمانوں میں، پاکستان کی ہسٹری میں ایسے فتوے فرقین کے موجود ہیں۔ تو یہ جو تعصب ہوتا ہے نا، جس تعصب پر یہ قومیں پروان چڑھتی ہیں نا، پھر نتائج ایسے ہی شدت پسند قسم کے آتے ہیں۔ تو یہ ان کی وہ بنیادی تعلیمات تھیں جو ان کے علماء نے ان کو خود گھڑ کے سکھا دی تھیں، کہ تورات میں نہیں تھی یہ، ٹھیک ہے؟ تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس ہے نا، ابھی بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدائی کلام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اس کی تشریحیں کی اور جو انہوں نے خود کتابیں، تلمود جو ہے یہ تورات کا حصہ نہیں ہے، بیسیکلی یہ ان کی قانون کی کتاب ہے، لیکن مذہبی طور پر مذہبی قانون کی کتاب ہے۔ اینی ویز، تو یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ اس بات پر پروان چڑھے ہوئے تھے، تو یہ کس طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے یا مسلمانوں کو مان لیتے یا ان کی بات مان لیتے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پتہ بھی تھا ان کو کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نیگیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی جو ہے وہ امیوں کے بارے میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ بات یہ ہے بلا کا بات ہے جب پچھلی بات کو نیگیٹ کرنا ہو اور آگے اس کو درست کر کے بیان کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ یا بعض اوقات
پچھلی بات کو کے اسبات کے لیے آتا ہے. تو یہاں کس کے لیے آ رہا ہے؟ پچھلی بات کو نگیٹ کرنے کے لیے. بلا من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو. اور عہد کون سا ہے یہاں پر؟ یعنی کوئی بھی عہد جو وہ کرتا ہے، آگے بھی انشاءاللہ عہد کا ذکر آتا ہے تو پھر میں اس کو فردر ڈیفائن کرتی ہوں. واتقى، اور اس نے تقوی اختیار کیا. فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے. تو ان کی چالوں اور ان کی بددیانتی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، وعدہ وفا کرنے کا ذکر کیا ہے بیسیکلی. تو یہ وہ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ ایسے بے باک اور نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کی کلام کو، اس کے احکامات کو بیان کرنے میں بھی یہ خیانت کرتے ہیں، دیانت کی بجائے خیانت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جہاں یہ اللہ کے کلام میں خیانت کرتے تو یہ لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کرنے میں جو ہے وہ ڈرتے نہیں. اور ان کے اندر بس یہ ایک ہی تعصب ہے یا ایک ہی تکبر ہے کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے اور ان کے لیے آگ جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے. اور اسی طرح کی تھاٹس کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ جو ہے یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز میں حق پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں اور غیر اسرائیلیوں کو جیسے مرضی نقصان پہنچائیں، ان کی جان کو، اموال کو، ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جب انسان کے اندر تقوی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بتایا کیسے جا رہا ہے کہ کون جو ہے نجات پانے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، وہ جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے. یہ جو پیچھے تمہارا کرائیٹیریا ہے نا، جو تم اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے کہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، اور تم اس بیس پر جو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تکبر میں مبتلا ہو، تعصب میں مبتلا ہو، تو وہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے رہی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہارے اندر تقوی نہیں ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا آخرت میں، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی وہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیں کہ قرآن کریم یا حدیث میں جب بھی کسی جرم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یا یہ کہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا، یا یہ کہ اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ. اور حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان کے کرنے کے باوجود یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت ہی قریبی ہیں، اللہ کے مقرب بنتے ہیں، اور جو کچھ بھی گناہوں کا میل انہیں لگ گیا ہے وہ ان سے دھو دیا جائے گا، اور اللہ جنت تو صرف انہی کے لیے ہے. حالانکہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو یہ گناہ کرے گا، جو اللہ کے عہد کو بیچ دے گا، اپنی قسموں کو بیچ دے گا، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا، اب یہ عہد ہے کون سا؟ یہ کون سا عہد ہے؟ عہد اللہ کا عہد جو ہے نا، جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے بعہد اللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کا جو عہد ہے یہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب ساری کی ساری، جسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ سے عہد کرنا ہے نا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے.
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، تو جو کچھ کتاب اور شریعت میں آتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایمان یعنی قسموں کو پورا کرنا. تو ہم جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس چیز پر قسم کھا رہے ہیں، ہم اس چیز پر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور عبادت کا مفہوم بہت اچھے سے ہمیں سمجھ آ گیا. جب ہم عبادت بولتے تو وہ پورا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اگر بندہ دنیا کے فائدے کے لیے یہ قول و قرار توڑ دیتا ہے، جو پکے وعدے اس نے اللہ سے یا اس کے بندوں سے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ توڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا ایمان لمن لا امانتہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کو جو امانت داری نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو خیانت کار ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بتائی تھیں اور فرمایا کہ اگرچہ کہ وہ روزے رکھے، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے، تب بھی کیا ہے وہ پکا منافق. اور وہ کیا تھا، اس میں بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. جیسے یہاں پر آ رہا ہے یشترون بعہد اللہ، وعدہ کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا، تب بھی نہ اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، نہ شریعت کو ماننا ہے، نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے. تو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے. پھر اسی طرح اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، ٹھیک ہے. تو امانت کسی کے پاس رکھی جائے اور پھر وہ اس کو پورا نہ کرے تو ایسے شخص کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اور امانت کا پھر مفہوم بہت وسعت والا ہے. پیچھے بھی میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ امانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی. امانت میں کیا کچھ آ جاتا ہے، ہمارا عہدہ بھی آ جاتا ہے. ہم جس عہدے پر بیٹھے ہیں، ہم استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں، ہم قاضی ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم حکمران ہیں، یا ہم کوئی بائر ہیں یا ہم سیلر ہیں. ہم میں سے ہر ایک ڈیزگنیشن پر بیٹھا ہے. تو جس ڈیزگنیشن پر کوئی بیٹھا ہے تو اس کی آپ ماں ہیں، آپ اولاد ہیں، کچھ بھی ہیں، تو وہ ساری کے سارے اس عہدے کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب امانتیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، عہدہ یا ذمہ داری، یہ بھی کیا ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے. تو جو ذمہ داری کسی کو دی گئی ہے اور وہ اس کو پوری نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے. پھر اسی طرح آپ جو مشورہ لوگ کوئی آپ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مشورہ بھی امانت ہوتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح مشورہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تو صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا ان معاملات کا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لوگ آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راز جو ہے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، امانت ہو جاتی ہے. اب اس ایک امانت پہ چلے، اب باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف ایک امانت کو بریکٹ لگائیں اور ذرا ہم اپنے حال دیکھیں کہ بینگ امت مسلمہ کیا ہم اپنے عہدوں کی ذمہ داری پورا کر رہے؟ جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے کیا وہ واقعی اس کے ساتھ لائل ہے؟ جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، ایک وکیل ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہو ہونے کے ناطے، جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں کیا ہم پوری کریں؟ ایک ہاؤس ہیلپر ہونے کے ناطے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں وہ امانت پوری کر رہی ہوں؟ کیا ہوتا ہے ہاسپٹلس کے اندر جو سویپر ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ڈیوٹی آورز ہے اس کے اندر صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور صفائی کیسے کرنی ہے کہ وہ واقعی صفائی لگے. تو کیا ایسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. کام وہیں پڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کوئی یا تو سگریٹ پی رہے ہوتے یا گپے مارے ہوتے ادھر ادھر. ہر ایک کو آپ ایک کو اٹھا کے دیکھ لیں. بینگ اے مسلم نیشن اور بینگ اے پاکستانی، ہم امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں اور دھڑلے سے کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا ذمہ داری ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا ٹیچنگ کی کبھی آپ نے؟
ہاں جی بتائیے، کوئی ایک بتائے کہ ایک استاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ویسے مطلب یعنی کہ استاد کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹ کو پورا مکمل علم جو ہے نا وہ آگے پہنچائے، جو ایمانداری سے جو چیزیں مطلب یعنی کہ، اور صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی بہت ٹو سم ایکسٹینٹ جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے کو وہ بات بتانا جو مطلب اس کے حق میں بہتر ہو، وہ ضروری ہوتا ہے، تربیت ہے. مطلب تربیت ایک استاد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا لیسن پریپیئر کر کے جائے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو سمجھانے کی حتی المقدور کوشش کرے، خواہ اس کو 10 مرتبہ 20 دفعہ بتانا پڑے مختلف اینگلز میں. ہی اور شی شوڈ ہیو دا اسکلز، ٹھیک ہے، اس کو پڑھانا آنا چاہیے، اس کو سمجھانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرے، جو اس کو ٹائم پڑھانے کے لیے دیا گیا وہ اس میں پڑھائے، صرف گپے لگا کے نہ آ جائے یا صرف بورڈ بھر کے نہ آ جائے، وہ دیکھے کہ اسٹوڈنٹ کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اور پھر انڈیویجلی ایک ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، ان کی تربیت کرے. یہ سب استادوں کی ذمہ داریاں ہیں، اسی چیز کی تنخواہ دی جاتی ہے. لیکن کیا ہمارے اساتذہ نے یہ کیا؟ ایک وقت تھا جب کرتے تھے، اور تب طالب علم بھی ویسے ہی نکلتے تھے، لیکن کیا اب ہو رہا ہے یہ؟ نہیں. ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بچے کو اس کی پرورش، اس کی پہلے دن سے پرورش کرے. اور کس طرح پرورش کرے؟ اس کی آخرت کو فوکس پہ رکھتے ہوئے، اس کے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے، اور اس کو بہتری کے راستے کی طرف گائیڈ کرے جہاں اس کی آخرت سنورتی ہو. کیا ہم مائیں یہ فرض ادا کریں، ذمہ داری ادا کریں، یا ہم نے بچوں کو صرف دنیا کمانے کے اور دنیا میں نام بنانے کے اور لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانا سکھا دیے؟ لوگ کیا کہیں گے یہ ہم نے ان کے اندر ڈال دیا. تو اسی طرح آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہم کہاں تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں نا. پھر اسی طرح بات ہو رہی ہے قسم کی، وَأَيْمَانِهِمْ، ٹھیک ہے. تو اشس بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری، اور میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا جائے گا، یعنی جھوٹی قسم کھا لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا. جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا یا مال ہتھیانا. ایک اور روایت اس میں آتی ہے، عبداللہ بن ابی اوفا سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کہ باپ مجھے بتایا کیا ہمارے دکاندار یہ نہیں کرتے؟ کیا قیمت بتاتے ہیں اس کی، اور کس طرح پھر وہ بارگیننگ کر کے ان سے آپ قیمت کم کرواتے ہیں. کیونکہ آپ سے پہلے تو باجی اتنے دے کے گئی تھی، ابھی تو ہم نے اتنے میں یہ بیچا ہے، حالانکہ نہیں بیچا ہوتا. تو یہ سب کیا ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹی قسم. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات دہرائی کہ یہ جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ آپ چپ کر جائیں. یعنی اتنی بار ایک ہی بات کو رپیٹ کیا آپ نے کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے. ہم صبح شام کرتے ہیں اور ٹھنڈے پیٹوں کھاتے ہیں. پھر ہم مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب ہم گناہ کبیرہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اس کو اپنی مارکیٹنگ سکلز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اسمارٹنیس ہے، اس طرح ہم نے اتنے کا مال اتنے میں بیچ لیا ہے. تو کیا اس مال میں کوئی برکت ہوگی جو حرام ہے؟ اس کو تو ہم حرام سمجھتے ہی نہیں. تو ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ جب بھی کسی بھی جرم کے متعلق اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یا اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں.
کبیرہ گناہ اکثر آپ کہتے ہیں نا صغیرہ اور کبیرہ گناہ، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور یہ یہودیوں کے لیے یہاں پر خاص طور پر جیسے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدلتے تھے، وہ بے ایمانیاں کرتے تھے اور اللہ کے عہد کو اور قسموں کو توڑتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان کو ان کی باقی برائیوں کی طرف جو ہیں وہ مزید ہلا شیری جسے کہتے ہیں نا وہ دیتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ غلط فتوے دینا اور فتووں کے عوض مال وصول کرنا، اسی طرح کسی سے کوئی چیز عاریتاً لے لینا اور پھر مکر جانا اور پھر اس کے اوپر جھوٹی قسم اٹھا لینا. یعنی بددیانتی کی آپ کہہ لیں کہ جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اور ایسا وہ کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو یہی دین سکھایا تھا. پیچھے جیسے میں نے ابھی آپ سے تلمود کے کچھ اقتباس جو تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا دین ہی یہی ہے. کیوں وہ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے خود تورات تک ایکسس نہیں لی تھی، تورات ان تک جانے نہیں دی گئی تھی، عوام تک تورات نہیں جاتی تھی. علماء تورات پڑھتے تھے اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. اور یہی ظلم امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. عوام الناس کو یہ کہہ کے کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، اس کی زبان بہت مشکل ہے اور یہ تو صرف علماء کو سمجھ آ سکتی ہے، اور عوام کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے، اور اگر وہ پڑھیں گے خود سے تو وہ مس گائیڈ ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں اسی طرح کی بہت ساری باتیں. اور کرتے 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 عوام کو اور علماء کو دین کے علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور عوام صرف دنیا میں کمانے میں لگ گئے. اور ان کو دین کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب نکاح ہو. دین کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب جنازہ پڑھانا ہو. دین کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب طلاق کے معاملات ہوں. جب کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ فتوے لینے بھاگتے. بنیادی باتیں دین کی، بہت بنیادی باتیں دین کی نہیں پتہ لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی سی باتیں، عورت سے متعلق، حیض سے متعلق، نفاس سے متعلق، شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات سے متعلق، اولاد کی پرورش سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق کچھ نہیں پتا لوگوں کو کہ دین میں کیا ہے. ٹرینڈز پتہ ہے کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. حیا کی کیا تعلیم دین دیتا ہے کچھ پتا نہیں. لوگ لٹرلی لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہے. جی دل اچھا ہونا چاہیے اور پردہ تو آنکھ کا پردہ ہے. دین کیا کہتا ہے آپ کو پردے کے بارے میں وہ کچھ پتا نہیں. مرد کی کیا حدود ہیں، عورت کی کیا حدود ہے کچھ پتا نہیں. دین کیا ہے کچھ پتا نہیں. دین صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، وہ بھی جن کو اللہ توفیق دے. اور جب کوئی ایسے مسئلے آگے تو بھاگے جی علماء کے پاس، جائیں جی علماء کے پاس فتوے لے کر آئیں. تو یہی کام ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. ان کا تعلق ڈائریکٹ قرآن سے جو تھا وہ منقطع کر دیا گیا، تورات سے منقطع کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ جو ان کے علماء چاہتے تھے وہی دین بنا کے پیش کرتے تھے. جیسا یہاں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، کہ بے شک ان میں ایک گروہ تھا، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو موڑتے تھے اپنی زبانوں کو، بالکتابی ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتابی کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ تورات میں سے نہیں تھا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ بھی کہہ دیتے، برملا یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے. تو جب ان کے علماء نے ان کو اس قسم کا دین سکھایا تو عوام الناس پھر اسی طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے. اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ علماء جو تھے ان کے بعض، ٹھیک ہے، ان میں سے جو گروہ ہے ایک جس کی ذمہ داری تھی دین پہنچانا لوگوں تک، وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ دنیا کمانا چاہتے تھے. یاد رکھیں جب آپ قرآن کریم بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ
قرآن کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے, جتنی بھی تفسیر کی کتب آپ نے دیکھی ہوں گی, تو اہتمام اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ الگ ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے, یا دو ٹیکسٹ کے نیچے لائنوں کے بیچ میں ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اور جو تفسیر ہوتی ہے وہ نیچے ایک لائن لگا کے تو پھر تفسیر بیان کی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس چیز پر کانشیس رہنا چاہیے, اور امت مسلمہ میں اس چیز کا خاص اہتمام کیا بھی جاتا ہے, مطلب جن کو کوئی اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی ہو علماء سو ہوں تو وہ اس چیز کا جان بوجھ کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے. ادروائز دین اسلام میں اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے ہمیشہ سے کہ جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس میں وہ لب و لہجہ نہیں استعمال کیا جاتا جو قرآن کے الفاظ کا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے کیا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو نان عرب لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو قرآن ہی کا حصہ سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, یا لوگ جو عام لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا قرآن, وہ اس کو قرآن کا حصہ سمجھ لیں گے. اسے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ, بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ تفسیر جو ہوتی ہے اس کو نیچے لکھا جاتا ہے, اور اس کا آپ عربک میں بھی دیکھیں تو اس کا فونٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس سے جو قرآن کے فونٹ سے اس کا جو ایک جسے وہ کہتے ہیں, میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا ایگزیکٹلی, جس طریقے سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس طریقے سے تفسیر کی نہیں وہ ہوتی, ٹیکسٹ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, یہ اپنی بات کو جب تورات پڑھ رہے ہوتے تھے تو اپنی بات کو ایسے اس کے اندر شامل کر لیتے تھے جیسا کہ وہ تورات ہی کا حصہ ہو. اور یہ جو ان کا طریقہ ہے, یہ ان کی جو بد باطنی ہے, ان کے اندر کا جو کی برائی تھی, یہ ان کی زبانوں سے اس کا اظہار ہوتا ہی رہتا تھا. جیسے یہ السلام علیکم کو کیا کہتے تھے, السلام علیکم. اسی طرح رعینا کو کیا کہتے تھے, رعینا, اس کو کھینچ جاتے تھے, یعنی اب اپنا مطلب اس کے اندر ایڈ کرنے کے لیے لفظوں کو توڑ موڑ دیتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی, وہی کہ علماء اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ لوگوں کو سکھائیں, اور علماء یہود نے لوگوں تک اصل دین پہنچایا ہی نہیں, اس لیے تاکہ عوام الناس جو تھے وہ اصل دین سے دور رہیں, اور یہ لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں دین بنا کر ان کے سامنے پیش کریں. اور اس میں دیکھیں کہ جو یلبون السنتہم ہے, یعنی جو تحریف ہے, وہ لفظی تحریف بھی انہوں نے کی تورات میں, اور انہوں نے معنوی تحریف بھی کی. ٹھیک, اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے, تو یہ جو تحریف ہے لفظی تو نہیں کر سکتے قرآن میں, لیکن معنوی تحریف جو ہے آپ کو مسلمانوں میں بھی ملے گی. ٹھیک ہے, اور اس کی مختلف مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ہم پہلے ان کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح معنی کو بدل دیا جاتا ہے, یا تفسیر میں ترجمے میں بریکٹس لگا کے اپنا مدعا لکھ دیا جاتا ہے اس میں, یا پھر یہ کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی جاتی ہے اور اس کا کچھ معنی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. ایسا کون کر سکتا ہے, اللہ پر جھوٹ کون باندھ سکتا ہے؟ جیسے صاف صاف کہا جا رہا ہے نا, یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. ایک چیز, ایک دین, ایک فہم دین کا اللہ نے اتارا ہی نہیں, اللہ کے رسول نے وہ بتایا ہی نہیں, اور اس کو دین بنا کے پیش کرنا, اور پھر یہ اس طرح کا تاثر دینا کہ یہ من جانب اللہ ہی ہے. تو پھر ایسا کون کر سکتا ہے, اللہ پر جھوٹ کون باندھ سکتا ہے؟ کیا وجہ ہوگی بتائیے؟ جس کو اللہ کا جواب ہوتا ہے, شیطان بہکاتا ہے انسان کو, بس آ جا کے ہم شیطان کے سر پہ ڈال کے ویلے ہو جاتے. نہیں وہ بنا کے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, وہ شیطان اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر کہ اس کو اپنی وہ جو ہوتی ہیں خواہشات وہ ان کو لگتا ہے. اچھا دیکھیے, میں آپ کو شروع سے ایک چیز بتا رہی ہوں
اور وہ یہ کہ شیطان کا بس نہیں چلتا ان پر جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا قرآن میں سورہ اعراف میں، خود شیطان نے بھی اس چیز کا، ابلیس نے بھی قرار کیا تھا، میں سب کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، تیرے مخلص بندوں کو نہیں میں بہکا سکوں گی. جی عروج، تو اپنے اخلاص کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاص پر کام کریں. اگر واقعی ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کے اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے لیے تیار ہو جاتے. جی عروج. منافق ایک تو کوشش نہیں کرتے اور دوسرا اپنا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا، یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنا، ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہی نہیں، ایک حکم جو اللہ نے اتارا ہی نہیں، ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اللہ سے وہ منسوخ کر رہے ہیں جو جس کے اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ چین ہی نہیں پوری ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. تو وہ شخص جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی کبریائی کو، اس کی اللہ رب العزت کے علم کو، اس کی عظمت کو جو پہچانتا ہی نہیں نا، وہ ایسی باتیں کرے گا. جس کا عقیدہ آخرت درست نہیں ہے وہ دھڑلے سے یہ کہہ دے گا کہ ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، آرام سے کہہ دے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. جس کا جو دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتا ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے سم ہاؤ بچ سکتا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کچھ شخصیات کی بات ماننے پر مجبور ہیں، تو وہ ایسے کام کر سکتے ہیں. ادروائز جو رب کو پہچانتا ہو، جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہو، اس کی بڑائی کو جانتا ہو، جو واقعی اس کو اپنا معبود برحق مانتا ہو، اس کی جرت نہیں ہو سکتی، اس کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی ایسی بات کو جس کا اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹی ہے، یہ سیلف کریٹڈ ہے، یہ تو میں نے خود بنائی ہے، تو وہ کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. بہت محتاط رہا کریں اس معاملے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی بات مجھ سے منسوب کی اور وہ میں نے نہیں کی، کہی ہوئی، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. جہنم میں لے جانے والے کام ہیں یہ. کبھی مت کہیں اللہ نے فرمایا، کبھی مت کہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انٹل انلیس کہ آپ کو پتا ہو کہ واقعی یہ کوئی حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، واقعی یہ قرآن کریم میں ہے، واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ادروائز نہ کہیں گے یہ انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا، یا یہ اللہ کا قول ہے. اور یہاں حالات یہ ہیں کہ ایسی ایسی پوسٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ جی اللہ نے فرمایا، اور وہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہوتی، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی نے ایک پوسٹ مجھے بھیجی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابن آدم پتہ نہیں کیا، اس کا رزق جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور اسی طرح کچھ کر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا، بلکہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا. میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کتنی آیات ہیں قرآن کی؟ 6600 کچھ ایسے ہی ہے نا. تو اتنی زیادہ تو نہیں کہ آپ کو قرآن کا، ایون اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، ناظرہ ہی صرف پڑھنے والے ہیں، تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے. لیکن دھڑلے سے ہم لوگ چیزیں فارورڈ کر رہے ہوتے. پھر تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا. تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، رائٹ. خوش بختی بدبختی کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو کتنے آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے کہ جی یہ پڑھ لیں، یہ میسیج جتنے لوگوں کو فارورڈ کریں تو آپ کو یہ خوشی ملے گی، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. کس چیز کے لیے؟ صرف میسیجز فارورڈ کروانے کے لیے، لائکس لینے کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ اتنا بڑا جھوٹ،
اتنا بڑا جھوٹ، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کس کے لیے؟ محض دنیا میں اپنے میسج کو موسٹ فارورڈیڈ بنانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی بے وقوفیاں کون کرتا ہے جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ جس کا عقیدہ آخرت درست نہیں ہوتا؟ وہ اللہ کو تو پہچانتا ہے لیکن آخرت میں اس کے پاس چور دروازے ہوتے تو وہ اس چیز پر خوفزدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا، وہ دھڑلے سے پھر ایسے کام کرتا ہے جیسے کہ علماء یہود نے کیا۔ انہیں پتا بھی تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا عقیدہ آخرت درست نہیں تھا، اب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں، وہ کتاب پڑھنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، اللہ کی عظمت کو بھی جانتے تھے، لیکن چونکہ ان کو یہی سکھایا گیا، ان کو یہی بتا دیا گیا کہ جی بس آپ تو گئے سیدھے جنت آپ ہی کی ہے، تو پھر وہ اس پر جو ہے وہ بڑے آرام سے انہوں نے جو ہے وہ آگ پر صبر کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، خیر ہے، ہم تو جائیں گے نہیں، جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے بس۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمارے عقائد درست ہوں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اپنے مالک کی معرفت ہونی چاہیے، ہمارے عقائد کو درست ہونا چاہیے۔ اور ابھی کون سا پارہ پڑھے آپ؟ تیسرا سپارہ پڑھے اور دوسری سورت پڑھے، کتنا کچھ سیکھ لیا ہم نے اس میں۔ اور سب سے بنیادی چیز جو ہم نے سیکھی وہ توحید ہے اور آخرت کے عقیدے کی درستگی ہے، صرف قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو پڑھنے سے۔ یہ کلاس تو ویسے بھی آپ کی تفسیر کی کلاس ہے ہی نہیں، تزکیہ کی کلاس ہے، آپ نے قرآن کا ٹیکسٹ پڑھا ہے، کتنا کچھ درست ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ اتنا بھی قرآن نہیں پڑھتے توجہ سے، یا پھر یہ کہ پڑھتے بھی ہیں تو اپنے تعصب کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں اور وہی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں جو ان کو سکھا دیا گیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس تعصب کی اینک کے ساتھ پڑھتے تو انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ وہ دے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت یا حکومت، دونوں معنوں میں آ سکتا ہے حکم اور نبوت، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہودی جو ہیں یا کہا جاتا ہے کہ نجران کے جو عیسائی تھے، یہ جب مناظرہ کرنے آئے تو یہود جو تھے ان کے ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کر کے کہنے لگے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کیا کریں، کیونکہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ کو جو سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے طنز کیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کی پرستش کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور قول یہ ہے کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ رومی اور ایرانی جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سلام کرنے کے بجائے سجدہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت زیادہ حق ہے۔ تب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس آیت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کی تردید کر دی جو پیغمبروں سے منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں ایسی باتیں شامل کر دیتے ہیں جس سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ جو ہے وہ معبود قرار پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، شخصیت پرستی پر لے کر آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شخصیت پرستی نہیں سکھائی، یہ دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو،
اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے ان کو اپنے پیچھے لگا لے، انہیں شخصیات کے پیچھے لگا دے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ کیا کہتے تھے لوگوں کو کہ ہو جاؤ رب والے، ربانی بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے جو ہو تم تعلیم دیتے کتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور وہ جو کچھ تم پڑھتے ہو۔ یعنی کتاب کا علم جو ہے وہ انسان کو شخصیت پرستی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ وہ لوگوں کو ربانی بناتا ہے۔ ابھی شاید کو ذرا تھوڑا تھوڑا سا کر کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کتاب پتہ ہے، معروف ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت میں قوت فیصلہ، معاملے کو ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنا، جس کو آپ بصیرت کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح حکم جو ہے، حکمت جو ہے اس سے مراد سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو جہاں کتاب اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں تو کتاب سے مراد کتاب اللہ ہوتی ہے اور حکمت سے مراد پھر نبی کی سنت ہوتی ہے۔ تو یہ قوت فیصلہ اور یہ ڈیپتھ یعنی بصیرت، معاملہ فہمی اور سنت، یہ جس کو دی جاتی ہے وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگاتا، وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ لوگوں کو اپنی ذات کو مرکز ہدایت بنا کے نہیں دکھاتا کہ بس جو میں نے کہہ دیا بس وہی درست ہے۔ لوگوں کو اللہ سے توڑ کر، اللہ کی محبت سے الگ کر کے شخصیات کی محبت میں مبتلا کرنا، یہ چیز جو ہے شخصیت پرستی کو جنم دیتی ہے، اور یہ شخصیت پرستی پھر آہستہ آہستہ شرک میں بدل جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ادیان میں، پچھلے ادیان میں بھی یا حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی فرقہ واریت میں کیا چیز سب سے پہلے آئی ہے؟ کس چیز نے فرقہ واریت کو ہوا دی ہے؟ شخصیت پرستی میں۔ میرے امام نے یہ کہہ دیا، ہمارے عالم نے یہ کہہ دیا، میرے بزرگ نے یہ کہہ دیا۔ شخصیات کی محبت میں حد سے گزر کر اللہ تک کے کلام تک کو لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس کو بھی پسے پش ڈال دیا۔ اس لیے اس چیز کا کلا کما کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، شخصیت پرستی کا۔ وہ شخص جس کو کتاب دی گئی، جس کو نبوت دی گئی، جس کو حکمت دی گئی، اب نبوت تو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی لیکن کتاب اور حکمت تو ہے نا، وہ کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ کونوا عباد لی من دون اللہ، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اولیاء اللہ بن جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ، اللہ کے دوست بنو۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو یہاں آپ کے سامنے ایک کرائیٹیریا آ گیا کہ کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا۔ جو لوگوں کو اللہ کی بجائے لوگوں سے جوڑتا ہے، لوگوں کی یہ شخصیت پرستی میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ جو لوگوں کو دین کے نام پر اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے دین سے جوڑتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑتا ہے، تو وہ اس کو آپ فالو کر لیں، سمپل۔ اچھا، اب یہاں پر جو لفظ ہے کہ کونوا ربانیین، اور آپ کے ایک ورکشاپ بھی اس کے اوپر ہوئی تھی، سیشن بھی ہوا تھا ایک 20 یا 22 ڈیز کا، کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ رب والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ ربانی جو ہے، یہ ربان یا ربی یا رب جو ہے، رب کہتے ہیں جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، جو پرورش کرتا ہے۔ اور ربانی کہتے ہیں جو اس رب کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہوئے پھر اس سے جو علم سیکھتا ہے رب سے، اس علم کی نشو نما کرتا ہے، اس علم کے ساتھ تربیت کرتا ہے۔
اور وہ ایسا علم والا ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہے بلکہ اس علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اور صرف خود عمل نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ربانی کون ہوا؟ جو رب کو پہچانتا ہے، رب کے ساتھ اس کا تعلق علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس علم کے ساتھ وہ اپنی بھی تربیت کرتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ربانی کی پہچان کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ربانی ہیں، ہم رب والے ہیں، ہم ولی اللہ بن سکتے ہیں یا ہیں، یا اس کوشش میں ہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو وہ خصوصیات کیا ہیں جو ربانی کی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ، اس کے سامنے، اس کے نزدیک سب سے اہم، سب سے زیادہ محبت کے لائق، سب سے زیادہ فرما برداری کے لائق، سب سے زیادہ اس کا جو مرکز ہوتا ہے زندگی کا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے. تو اس کا سینٹر آف لائف، ربانی کا سینٹر آف لائف اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو ایسے ہی بناتے. ربانی کا سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات. اس کو اللہ کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اس کو اللہ کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے، اس کو اللہ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی طرف جلدی کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کی اپنی خواہش کے سامنے اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنی خواہش کو پرے پھینک دیتا ہے اور بخوشی اللہ کا حکم لے لیتے. اس کا سینٹر آف لائف اللہ کی ذات ہوتی ہے. پھر ربانی جو ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ علم کی نشوونما کرنے والا ہوتا ہے. تو ربانی صرف اپنے جسم کی غذا، جسم کی نشوونما پر نہیں فوکس کیے ہوئے ہوتے، بلکہ جو ربانی ہوتے ہیں ان کا فوکس روح کی غذا پر ہوتا ہے، یعنی علم پر ہوتا ہے، علم نافع پر. ان کو فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنا علم نافع بڑھا لیں. جیسے وہ ایک صحابی کی مثال آپ کے سامنے میں نے بتائی تھی نا، نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ بالکل قریب المرگ تھے جب دوسرے صحابی ان سے جو ہے ان کو عیادت کے لیے گئے تو ان سے انہوں نے اس وقت کچھ اور نہیں پوچھا بلکہ پوچھا کہ وہ فلاں معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو سنا دیں مجھے. آخری دموں پر بھی ان کا غم و غم کیا تھا کہ علم حاصل کر لوں. اور کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی نے وہ حدیث سنا کے باہر آئے تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب ہم یہاں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہیں نا، ہمارا غم و غم کیا ہے اور ایک ربانی کا شوق اور اس کا غم اور اس کا ہم کیا ہوتا ہے. پھر جو ربانی ہوتے ہیں ان کی، چونکہ ان کی ذات کا محور جو ہوتا ہے، ان کی سوچ کا، ان کا سینٹر آف لائف جو ہوتا ہے، ان کی زندگی کا جو محور ہوتا ہے وہ چونکہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اس لیے ان کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں. عام لوگ کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، ہینگ آؤٹ کرنے میں، ونڈو شاپنگ کرنے میں یا اور طرح کی چیزوں میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں. لیکن جو رب والے ہوتے ہیں ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ تمام معاملات میں، ان کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ ان کے اعلیٰ مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اعلیٰ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں کامیابی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جن کی زندگیوں میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں آنے والے کسی دکھ، کسی پریشانی، کسی کمی بیشی کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، بلکہ وہ اپنے اس بڑے مقصد کے پیچھے کشا کشا چلتے رہتے ہیں. تو رب والے جو ہوتے ہیں، جو ربانی ہوتے ہیں، ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ان کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد پر ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری قسم کی چکا چوند کے پیچھے بھاگنا. پھر جو ربانی ہوتا ہے نا، اس کا صرف ظاہر مذہبی طریقے کا نہیں ہوتا، اس کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہے وہ اس کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے.
ایک شخص جو مذہبی ہے اور اس نے تمام مذہب کا جو ایک ظاہری چیزیں ہیں وہ کر رکھی ہیں، مطلب بینگ اے فیمیل، خاتون ہیں جو پورا پردہ بھی کرتی ہیں شرعی اور گلوز بھی پہنتی ہیں اور وٹ ایور جو کچھ بھی وہ کرتی ہیں، پھر وہ نمازوں کا بھی اہتمام کر رہی ہیں، پھر وہ درس و تدریس کا بھی کام کر رہی ہیں، ظاہری طور پر سب کچھ کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن رکھے ہوئے ہیں، لیکن باطن میں وہ لوگوں کے متعلق گرجز رکھتی ہیں، لوگوں کے متعلق بدگمانی رکھتی ہیں، یا یہ کہ بد اخلاق ہیں، یا کچھ اور اس طرح کی جو بری بد صفات ہیں وہ ان کے اندر ہیں، پھوٹ ڈلوانا لوگوں کے بیچ میں، یا کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، یا اور ساری چیزیں، تو پھر یہ ربانی نہیں ہوتا بندہ، ایسا بندہ رب والا نہیں ہے، ایسا بندہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جو ربانی ہوتا ہے اس میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کا معاملہ دیکھ کے آپ کو اللہ کے احکامات یاد آ جاتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ربانی جو ہوتے ہیں وہ ظاہری نمائش اور ظاہری چکا چوند سے بچنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ اس میں دلچسپی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ انٹینشنلی کوشش کر کے وہ نمائش اور ایسی چیزوں سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کاموں میں نہ الجھیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں آپ دو کشتیوں کے سوار نہیں بن سکتے کہ ایک طرف آپ نمود و نمائش بھی پوری رکھنا چاہیں اور دوسری طرف آپ اللہ والے بھی بن جائیں، پھر آپ پورے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے پاس وہی 24 گھنٹے ہیں اور وہی مال ہے صرف آپ کے پاس جو آپ نے یا تو شوشا میں خرچ کرنا ہے یا پھر آپ نے صدقات میں لگانا ہے، تو آپ کے پاس تو صرف وہی چیز ہے نا، اتنا ہی وقت ہے، اتنی ہی زندگی ہے، اتنا ہی جو ہے مال ہے، صلاحیتیں ہیں، تو آپ کسی ایک طرف ہی لگا سکتے ہو۔ تو جو ربانی ہوتے وہ ظاہری نمائش اور ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان سے بچتے ہیں۔ اور یہ کہ پھر وہ ہر کام چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر کام پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی اب اگر مثال کے طور پر آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو کچھ گروپس اسائن کیے گئے ہیں کہ آپ نے اس کا تفسیر کا گروپ چلانا ہے، آپ نے حفظ کا گروپ چلانا ہے، آپ نے گرامر کا گروپ چلانا ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ یہ کام، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی پیمنٹ تو نہیں ہو رہی، کوئی تنخواہ تو نہیں مل رہی، سراسر اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، آپ نے کوئی اپنے علم کا کسی کے پر دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں کرنا، کسی کے سر پہ احسان نہیں کرنا، صرف اللہ سے اس کا اجر لینا ہے۔ تو اب ربانی جو ہے جب اس سٹیپ تک چلا جاتا ہے تو پھر آگے پھر اس کی کمٹمنٹ یہ چیز شو کرتی ہے کہ واقعی وہ اس بات میں کتنا سچا تھا کہ وہ واقعی اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے۔ تو وہ رب والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ جب دین کے کام کرتے ہیں تو وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ اس میں اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور پھر بار بار ہر وقت اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ان کی نیت میں جو ہے وہ اخلاص ہو۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ قُل لِلَّهِ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے خالص ہو کر۔ پھر اسی طرح آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ان کو کس چیز کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی خالص ہو کر، دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، فرمانبردار ہو کر۔ تو ربانی جو ہے اس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ اپنے اندر کرتے ہیں اینڈ پھر دوسروں کو ان صفات میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بناتے ہیں، نہ کہ شخصیات کو۔
وہ لوگوں کو آخرت پر نظر رکھنے والا بناتے ہیں، نہ کہ دنیاوی مفادات میں ان کو الجھاتے ہیں۔ وہ خود بھی اور لوگوں کو بھی ظاہری چکا چوند سے، ظاہری نمائش سے بچاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں اعلیٰ مقاصد ان کی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک استاد اور ایک عالم جو ہے وہ ایک اچھا لیڈر بھی ہوتا ہے، اور ایک اچھے لیڈر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے ان کے اس اعلیٰ مقصد کو ہٹنے نہ دے، اس کی اہمیت کو کم نہ ہونے دے، اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ رکھے اس معاملے میں کہ انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، خواہ راستے میں کیسی ہی مشکلات کیوں نہ آئے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ کتاب میں جو کچھ تعلیم دی جاتی ہے، جو کچھ ہم اس میں پڑھتے ہیں، تو اللہ کی کتاب آپ کو اللہ والا بناتی ہے، آپ کو اللہ کا دوست بناتی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آپ کو اللہ کے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ اس رسی کو نہ چھوڑیں کبھی بھی۔ اور جنہوں نے اس رسی کو نہیں پکڑا، جو ابھی تک قرآن کو نہیں تھامے ہوئے، جو ابھی تک قرآن کے بغیر ہی سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھے اور سیکھے بغیر ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ رسی کا سرا پکڑانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اللہ والے بن نہیں سکتے، جب پانی بن نہیں سکتے۔ اسی میں تو سیکھیں گے ہم، اسی میں تو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ کی معرفت اسی کے ذریعے تو ہم حاصل کریں۔ اور قرآن کو مکمل طور پہ سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ پھر ہمیں صحیح حدیث بھی ہمارے پاس نہ ہو۔ تو احادیث کا علم حاصل کرنا، احادیث کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے۔ ہمارے پاس قرآن کا علم ہونا چاہیے، اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی مخلص دوست کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کو آگے تھوڑا سا 1-2 منٹ لے کے اس کے کانسیپٹ کو فردر آگے لے کر جاتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی انبیاء جو آئے سارے کے سارے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، کتاب دی، اور پھر انبیاء کے بعد انبیاء کے ورثہ جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، وہ لوگوں کو شخصیت پرستی نہیں سکھاتے۔ ولا یأمرکم، اور نہ ہی وہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم بنا لو فرشتوں کو یا نبیوں کو مختلف رب۔ ٹھیک ہے، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں پہلے، وہ کبھی بھی لوگوں کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتے کہ اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بنا دو۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی وہ نبی کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو رب بنا لینا۔ اور رب بنانا کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ مشائخ اور علماء کی بات کو اس طرح سے اختیار کر لینا، تسلیم کر لینا، گویا کہ وہ رب کی طرف سے وہ احکامات آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ ان کو رب بنانا ہوتا ہے۔ جیسے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی نا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عدی بن حاتم جو ہیں رضی اللہ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو علماء اور مشائخ کو رب نہیں بناتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کیے کو حلال اور جسے وہ حرام کہتے ہیں تم اسے حرام نہیں کہتے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ ہاں ہم یہ بات تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہوتا ہے، یعنی علماء اور مشائخ کو۔ تو جب علماء اور مشائخ کو جو ہے ان کی تعلیمات پر ایسے سر تسلیم ہم کر لیں گے گویا کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو ایسے علماء جو ہیں اگر لوگوں کی تصحیح نہیں کرتے تو پھر کیا ہے
ایسے لوگوں کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو وہ شخص جو واقعی عالم ہوتا ہے، جیسے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، کتاب دی، اور وہ انبیاء کی ورثے کو لے کے آگے جانے والا ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے ساتھ جو ہے اس طرح نہیں جوڑتا کہ وہ شخصیت پرستی اور اس کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جائے. یہی یہاں دوبارہ بتایا گیا کہ وہ تمہارے اسلام کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو. انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ اس کو بھی دیکھیں گے، آیت کو اگلی آیت کے ساتھ اس کو بھی کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ پھر اس کے اوپر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم کمی بیشی ہم سے ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اصلاح فرما دیں، ہمیں اس کے اندر ڈھیل نہ دیں کوئی ایسی کہ ہم اس میں دور نکل جائیں اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا رزق دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، ان لوگوں کی محبت جو ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں اللہ کے تقرب کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ملتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ربانی بنا دے اور ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.